حوصلہ لیجئے، تمہارے اطراف میں بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 27۔ جن لوگوں پر شدید خون چکا اور ہولناک آفت ٹوٹی، ان میں برامکہ بھی ہیں جو ایک عیش و عشرت، جود و سخا اور ٹیپ ٹاپ میں شہرت رکھنے والا خاندان تھا۔ ان پر جو آفت ٹوٹی اس نے انہیں ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ایک مثال ہو گئی کہ ہارون رشید نے پلک جھپکتے میں ان کو پکڑ لیا جبکہ عشرت کے مارے غفلت میں تھے اور تن آسانی کی چادر اوڑھے پڑے تھے۔ وہ کھیل کود میں مگن تھے کہ اللہ کے عذاب نے آ لیا۔ عذاب کے لیے بھی اس شخص کے ہاتھ چنے گئے جو ان کا سب سے قریبی اور ولی نعمت تھا۔ اس نے ان کے گھروں کو برباد، محلات کو ویران اور حرمتوں کو بے آبرو کر دیا۔ ان کے باندی غلام چھین لیے، ان کا خون بہایا، انہیں ہلاکت کی جگہ ڈال دیا۔ ان کو اذیتیں دے کر ان کے پیاروں کے دل چھلنی کر دیے، ان کے بچوں کو تڑپایا اور رلا دیا۔ خدا کی شان ہے، ان کی کتنی نعمتیں چھین لی گئیں، ان پر کتنی آنکھیں روئیں۔ اے آنکھ والو، عبرت پکڑو اس شدید مصیبت سے ذرا کی ذرا پہلے ہی تو وہ دیبا و حریر میں چل رہے تھے، امیدیں و آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ کیا ہی ہولناک ستم تھا جو ان پر ڈھایا گیا، یا قیامت تھی جو ٹوٹی، ایام کی بے خبری میں وہ مارے گئے۔ اللہ نے فرمایا، تم ان لوگوں کے مسکن میں اقامت گزین ہو گئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 45۔ ان کے سروں پر جھنڈے لہراتے تھے اور دائیں بائیں فوجوں کے پرے ہوتے تھے۔ وہ آزادی کے ساتھ داد عیش دیتے۔ انہوں نے سراب کو پانی، ورم کو موٹاپا، دنیا کو ہمیشگی اور فنا کو بقا سمجھ لیا تھا، اور یہ خیال کیا تھا کہ امانت واپس نہیں لی جائے گی، عاریت کی ضمانت نہ دینی پڑے گی اور ادھار کی ادائیگی نہ کی جائے گی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے، زمانے کے حادثات متنوع ہیں، یہاں کبھی رنج و غم ہے، کبھی خوشی و مسرت۔ دنیا فانی کو بقا نہیں، نہ یہ ایک ہی حال پر رہتی ہے۔ صبح اٹھے تو خوش نہیں، شام ہوئی تو قبر میں پہنچ چکے تھے۔ ہارون رشید ایک لمحہ میں ناراض ہوا اور اس نے اپنے غضب کی تلوار سے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ جعفر بن یحییٰ برمکی قتل ہوا، اسے سولی دی گئی، پھر لاش جلا دی گئی۔ اس کے باپ یحییٰ بن خالد اور بھائی فضل بن یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا، ان کے مال اور جائیدادیں ضبط کر لیں۔ متحد شورا نے برامکہ کے مرثیے کہے۔ الرقاشی اور بقول باز ابو نواس نے قصیدہ کہا، اب ہمیں آرام مل گیا، ہماری سواریوں کو بھی، اب دینے اور مانگنے والے سب رک گئے۔ گھوڑوں سے کہہ دو کہ تم اب رات کو چلنے اور صحراؤں کو طے کرنے سے چھٹی پا گئے۔ موت سے کہو کہ جعفر کو تو لے گئی، لیکن اس کے بعد کسی سردار کو نہ پائے گی۔ فضل کے بعد عطایہ سے کہو کہ معطل ہو جائیں، آفتوں سے کہو اب پھر ٹوٹ پڑو۔ دیکھ لو کہ ہندوستانی ہاشمی تلوار نے ہندی برمکی تلوار کو توڑ ڈالا۔ الرقاشی نے جعفر کی سولی پر لٹکی نعش کو دیکھ کر کہا، بخدا اگر چغل خور کا ڈر اور خلیفہ کے جاسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم تیری نعش کا طواف کرتے اور تجھے ایسے چومتے جیسے خانہ کعبہ کو لوگ چومتے ہیں۔ ابن یحییٰ، تجھ سے پہلے میں نے ایسی تلوار نہیں دیکھی جسے دوسری تلوار نے کند کر دیا۔ اب دنیا، لذات دنیا اور آل برمک کی حکومت کو سلام ہو۔ مروی ہے کہ الرقاشی کو ہارون نے بلایا اور پوچھا، جعفر ہر سال تجھے کیا دیتا تھا؟ اس نے بتایا کہ 1000 دینار، تو ہارون نے اس کے لیے 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔
زبیر بن بکار اپنے چچا مصعب الزبیری سے نقل کرتا ہے کہ اس نے بتایا جب رشید نے جعفر کو قتل کیا ایک عورت بڈھے گدھے پر سوار گزری اور اس نے کہا بخدا اے جعفر آج تو نشان عبرت ہے تو کل بھی کارناموں کی انتہا تھا۔ پھر اس نے یہ فصیح اشعار کہے جب میں نے دیکھا کہ تلوار جعفر کے خون سے رنگین ہو گئی اور خلیفہ کے پکارنے والے نے یحییٰ کے بارے میں آواز لگائی مجھے دنیا پر رونا آ گیا اور یقین ہو گیا کہ آج تو یہ جوان مرد دنیا سے جانے ہی والا ہے۔ دنیا یوں ہی آنی جانی ہے، ایک کو نعمت اور ایک کو مصیبت دیتی ہے، ایک کو بادشاہی کے بلند ثریا سے نوازتی ہے، دوسرے کو تحت الثری تک پہنچا دیتی ہے۔ جب ابو جعفر المنصور نے محمد بن عبداللہ بن الحسن کو قتل کر دیا تو اس کا سر اپنے دربان ربی کے ذریعے ان کے باپ عبداللہ بن الحسن کے پاس جیل میں بھیجا۔ انہوں نے سر اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور کہا اے ابو القاسم اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے ساتھ کیے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے انجام سے کانپتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاعر کا یہ قول پڑھا ایسا جوان تھا کہ اس کی تلوار اسے ذلت سے بچاتی تھی اور برے امور سے وہ اجتناب کرتا تھا۔ پھر انہوں نے منصور کے دربان ربی کی طرف مڑ کر کہا اپنے آقا سے کہنا تمہارے عیش و عشرت اور ہماری بدبختی پر ایک مدت گزر چکی ہے، اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ العباس بن الاحنف نے اس معنی کو لے کر کہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنے والا عمارہ بن عقیل ہے۔ اگر تم ایک بار میرے اور اپنے حال پر نظر کر لو تو تمہیں خواہش نفس سے حجاب آئے، روزانہ ہماری بدحالی کا دن گزرتا ہے، تمہارے عیش کے دن کے ساتھ ہی اس کا حساب ہوگا۔ قول علی قول میں یوں ہی نقل ہے۔ اور اب ہارون رشید اور ابن جعفر البرمکی دونوں کہاں ہیں؟ قاتل و مقتول کا کیا ہوا؟ وہ عامر جس نے محل میں بستر پر پڑے ہوئے قتل کا حکم جاری کیا اور جسے سولی دے کر ظلماً قتل کر دیا گیا، سب کیا ہوئے؟ ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ اس دن یہ سب حاضر ہوں گے جب عدل و انصاف ہوگا اور کوئی ظلم و زیادتی کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52۔ اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 6۔ اس دن حساب تم پر پیش کیا جائے گا اور کچھ بھی تم سے نہ چھپایا جائے گا۔ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18۔ یحییٰ بن خالد برمکی سے پوچھا گیا بھائی یہ آفت کیسے ٹوٹ پڑی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو اس نے کہا غالباً یہ کسی مظلوم کی بددعا تھی جو رات کی تنہائیوں میں اس نے کی اور ہم اس سے غفلت میں تھے۔ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر پر بھی آفت پڑی، اس نے اپنی قید میں فریاد کی دنیا سے جب ہم نکلے تو دنیا والے تھے، اب جیل میں تو ہم زندوں میں ہیں نہ مردوں میں۔ کسی دن جب کسی وجہ سے جیلر قید خانے میں آتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دنیا سے تو یہ شخص آیا ہے۔ خوابوں سے ہم دل بہلاتے ہیں اور دن میں خواب کا ہی چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اگر خواب اچھا ہوا تو سست روی سے آتا ہے، برا ہوتا ہے تو جلدی سے آ جاتا ہے اور کسی انتظار میں نہیں رہتا۔ آخر کے دونوں مصروں میں بدفعلی اور نحوست کا تاثر ہے۔ ان سے مجھے کسی شاعر کے جاہز کے بیان کردہ 2 شعر یاد آ گئے جو اس نے کتاب البغال میں ذکر کیے ہیں۔ محلے کی ڈاک آتی ہے، ایسا خط جس میں مصائب زمانہ کا تذکرہ ہو جلدی سے مل جاتا ہے، اور شر کی خبر میں تو بس 1 دن رات لگتے ہیں، لیکن کوئی اچھی خبر ہو تو سست روی سے چلتی ہے اور 4 دنوں میں پہنچتی ہے۔
فارس کے کسی بادشاہ نے اپنے حکماں میں سے کسی ایک کو قید کر دیا تو اس نے ایک رقعہ لکھ کر بھیجا، میرے اوپر قید میں جو گھڑی بھی گزرے گی وہ مجھے نجات سے اور تم کو مصیبت سے قریب کر دے گی، میں آزادی کا منتظر ہوں، تم آفت کا انتظار کرو۔ اندلس کے سلطان ابن عباد پر مصیبت ٹوٹی، وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا، صراط مستقیم سے دور رسا وقت لونڈی غلاموں سے خرمستی، باجے گاجے، دف اور تنبور، شعر و شاعری اور سما میں گزارتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اندلس کے نصرانیوں نے طاقت شروع کر دی، مجبور ہو کر اس نے افریقہ کے ابن تاشفین سے مدد مانگی، چنانچہ وہ سمندر پار کر کے آیا اور ابن عباد کی مدد کی۔ ابن عباد نے اس کی میزبانی کی، باغات، محلات اور مکانات میں اس کا اعزاز و اکرام کیا۔ ابن تاشفین شیر کی طرح شہر کے اندر باہر کا جائزہ لیتا رہا اور 3 دن بعد اس کی فوجیں اس کمزور سلطنت پر ٹوٹ پڑیں اور ابن عباد قید کر لیا گیا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، باغات و محلات سب ویران ہو گئے۔ افریقہ کے شہر اغمات میں ابن عباد کو رکھا گیا۔ ابن تاشفین نے اندلس کی زمام اقتدار بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اہل اندلس نے خود ہی ان کو بلایا تھا اور وہ ان کی حکومت چاہتے تھے۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن ابن عباد کی بھوکی بیٹیاں ننگے پاؤں، چیتھڑے پہنے، دھول میں روتی باپ سے ملنے آئیں۔ اس حال میں انہیں دیکھ کر ابن عباد بھی رو پڑا۔ عید کا موقع تھا، اس نے یہ درد انگیز شعر کہے: ابن عباد، ماضی میں تم بھی عید کی خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اغمات کی عید نے تمہیں رنجیدہ کر دیا جہاں تم قید کی حالت میں ہو۔ تم اپنی بیٹیوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ رہے ہو، وہ بھوکی ہیں، ان کے پاس دمڑی بھی نہیں، وہ لوگوں کا چرخہ کاٹتی ہیں، وہ تمہیں سلام کرنے آئیں، کھلے سر اور نگاہیں جھکی ہوئی، وہ ننگے پاؤں چلتی ہیں، گویا کہ وہ کبھی مشک و کافور پر نہیں چلیں۔ پھر شاعر ابن اللبانہ ابن عباد کے پاس آیا تو اس نے اس سے کہا: امن و سلامتی کی خوشبوئیں سونگھو، میں تمہیں اسی فضا میں مشک ملی شراب پلایا کرتا تھا۔ تم چونکہ نعمتوں والے تھے اس لیے حقیقت میں نہ صحیح مجازن ہی اپنے آپ کو نعمت والے سمجھو۔ زندگی تمہیں روتی ہے، خوشبو گریبان چاک ماتم کر رہی ہے اور بجلی کڑک کر تمہارا نام لیتی ہے۔ یہ ایک اچھوتا قصیدہ ہے جسے الذہبی نے نقل کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ترمذی نے روایت کی ہے، عطا سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبداللہ دفین مکہ کی قبر سے گزریں، آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور فرمایا: عبداللہ، تمہاری میری مثال وہی ہے جیسے متمم بن نویرہ نے کہا، ایک مدت تک ہم محبت کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے، لوگ کہتے تھے کہ ان کا ساتھ نہ ٹوٹے گا، ہم شادمانی کے ساتھ بسر کر رہے تھے جبکہ ہم سے پہلے موت نے کسریٰ اور طبع کو بھی نہیں چھوڑا، بس جب ہم جدا ہو گئے تو میں چشم تصور میں اپنے آپ کو اور مالک کو اتنی لمبی ملاقات کرتے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم رات بھر نہیں سوئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے آنسو آ گئے اور وہاں سے آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ متمم بن نویرہ سے فرماتے: متمم، کاش کہ میں شاعر ہوتا، اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا، بخدا نجد سے جو بھی ہوا چلتی ہے اس کی خوشبو لاتی ہے۔ زید مجھ سے پہلے اسلام لایا، ہجرت کی اور شہید ہو گیا۔ اتنا کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ متمم کے جو اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے تھے وہ یہ ہیں:
میری قسم احباب مجھے بہت زیادہ آہو بکا اور آنسو بہانے پر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس قبر کی وجہ سے جو لوی اور دکادک کے درمیان ہے تم جس قبر کو بھی دیکھتے ہو رونے لگتے ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں رہنے دو بھائی، نالے سے نالا پیدا ہوتا ہے، مجھے ساری قبریں مالک کی قبر لگتی ہے۔ اندلس میں بنو الاحمر کو زوال ہوا۔ شاعر ابن عبدون نے ان کی مصیبت پر مرثیہ کہا، زمانہ تو ہر چیز کے بعد اس کا اثر تک ختم کر دیتا ہے، اس لیے سایوں اور صورتوں پر کیا رونا، میں تمہارے برابر روکوں گا اور ذرا بھی ڈھیل نصیحت نہ کروں گا کہ شیر اور کامیابیوں کے بیچ مت سو۔ جب عمر کے فدیے میں خارجہ دیا گیا تو علی کے فدیے میں بھی پوری مخلوق دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بس جب ہمارا معاملہ آیا ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 82۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے مختلف طرح کے نباتات پیدا ہوئے جنہیں انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی، حتیٰ کہ زمین سرسبز ہو گئی۔ زمین والوں نے سمجھا تھا کہ اس پر ان کا قابو ہے، اچانک رات میں یا دن میں ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اسے چور چور کر دیا گویا کہ وہ کل شاداب تھی ہی نہیں۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24۔ رضا جوئی کے خوشگوار ثمرات، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 119۔ رضا جوئی کے بہت زیادہ ایمانی ثمرات ہیں جن کے ذریعے بندہ مقامات بلند حاصل کر لیتا ہے، ایمان و یقین میں راسخ، اعتقاد میں ثابت اور اپنے اقوال، اعمال و احوال میں صادق ہو جاتا ہے۔ کمال بندگی یہ ہے کہ جو احکام شاق گزریں وہ بھی بجا لائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سارے احکام خوشگوار ہوتے تو عبودیت سے بعید تر بات ہوتی جو صبر، توکل، رضامندی، عاجزی و محتاجگی، ذلت اور خضوع سے حاصل ہوتی ہے۔ خوئے تسلیم و رضا یہ نہیں کہ طبیعت کے لیے خوشگوار بات ہو، اس پر راضی ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو امور طبیعت پر گراں گزریں ان پر رضامندی ہو، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں بندے کا کوئی اختیار نہیں کہ جسے پسند کرے لے لے، جسے ناپسند کرے چھوڑ دے، بلکہ سارا اختیار صرف اور صرف رب تعالی کو حاصل ہے جو زیادہ علم والا، سب سے بڑا اور اعلیٰ و برتر، عالم الغیب اور چیزوں کے عواقب و اسرار کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ رضا بالقضاء، آدمی کو خیال رہنا چاہیے کہ تمام حالات میں اللہ تعالی سے رضا جوئی سے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑے رزق پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے تھوڑے سے عمل کو قبول کرے گا۔ جب تمام حالات میں بندہ راضی ہوگا تو اللہ بھی اس کی فریاد سنے گا۔ چنانچہ مخلصین کا قلیل عمل بھی اللہ نے قبول کیا، بخلاف منافقین کے کہ ان کا زیادہ کم سب عمل اکارت گیا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اور رضامندی سے کراہت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ جو تقدیر پر راضی نہ ہو وہ بدبخت ہے۔ تقدیر کا شکوہ رنج و غم اور کدورت کا دروازہ ہے، دل کا چین و سکون غارت کرتا ہے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ ان چیزوں سے تقدیر پر رضامندی ہی نجات دے سکتی ہے اور آخرت سے پہلے ہی جنت عرضی کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ نفسیاتی سکون تقدیر کے شکوے اور عدم رضا سے نہیں بلکہ تسلیم و رضا کے رویے سے ملے گا، کیونکہ مدبر کائنات حکمت والا ہے جس کی قضا و قدر پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ فلسفی ابن
رواندی جو ملحد تھا، اس کا قصہ تازہ کیجیے۔ وہ غریب فقیر تھا، اس نے ایک ایسے جاہل کو دیکھا جو باغات، محلات اور جائیدادوں کا مالک تھا، تو لگا آسمان کی طرف منہ کر کے تقدیر کا شکوہ کرنے کہ میں اتنا بڑا عالم و فلسفی اور میری یہ درگت، اور یہ جاہل اور اتنا ثروت مند، یہ کیسی تقدیر اور کیسا انصاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ہرما نصیبی اور بدبختی اور ذلت میں اور اضافہ ہی ہوا۔ یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، اس دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 16۔ رضامندی کے فائدے۔ رضا جوئی آدمی کو طمانینت، دل کو ٹھنڈک، سکون و قرار و شکوک و شبہات کے وقت ثبات عطا کرتی ہے۔ اس کا دل اللہ و رسول کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، یہ ہے وہ جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ اور رسول دونوں سچے ہیں اور ان کے ایمان و اطاعت میں اس چیز نے اضافہ کر دیا ہے۔ تقدیر کا شکوہ دل میں شکوک و شبہات جنم دیتا ہے، جس سے آدمی بے چارگی، اضطراب، ذہنی انتشار و قلق کا شکار رہتا ہے۔ دل میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ و رسول نے ہم سے جھوٹا ہی وعدہ کیا تھا۔ اس قسم کے لوگ جہاں فائدہ دیکھیں گے دوڑ کر آئیں گے، جہاں ان سے حق کا اور قربانی کا مطالبہ ہوگا تو بغلیں جھانکیں گے، خیر پہنچے گا تو مطمئن و شاد رہیں گے، اور ذرا بھی آزمائش ہوئی تو الٹے پیروں پھر جائیں گے۔ لہٰذا یہ دنیا و آخرت کے خسارے میں ہیں، جو صاف خسارہ ہے، جبکہ رضا بالقضاء سے وہ سکون ملے گا اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جسے سکینت ارزانی ہو، اس کے تمام حال احوال درست ہو جائیں گے۔ شکوہ تقدیر سے سکینت زائل ہو جاتی ہے، اور جس قدر سکینت کی کیفیت زائل ہوگی، اسی حساب سے امن و راحت، سرور اور خوشگوار زندگی سے رخصت ہو جائے گی، اور خوشگواری زندگی سے رخصت ہو جائے گی۔ یعنی سکینت کا نزول بندے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب تمام حالات میں تسلیم و رضا کا رویہ ہے۔ شاعر کے مطابق، تمہاری وجہ سے ہم کو عشق کے کڑوے گھونٹ پینے پڑے، فراق کی آگ میں ہم جلے، لیکن ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہمیشہ تمہارے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور دل میں بسی تم سے ملاقات کی یہی آرزو ہے۔ رب تعالی سے جھگڑا نہیں۔ رضامندی بندے کو رب تعالی کے احکام اور اوامر میں مخالفت سے بچا لیتی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا مخالفت ہی ہے۔ ابلیس کی اللہ کے حکم سے مخالفت کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اللہ کے کائناتی منصوبے سے راضی نہ ہوا۔ ملحدین و منکرین کا بڑا جرم یہ ہے کہ وہ رب تعالی سے عظمت کی چادر اور کبریائی کی ردا چھیننا چاہتے ہیں کہ اس کے مقام جبروت کے لیے سر اطاعت خم نہیں کرتے، اس کے اوامر کو نہیں بجا لاتے، منہیات سے رکتے نہیں، تقدیر کے شاکی ہوتے ہیں، ان کا رویہ تسلیم کا نہیں ہوتا۔ حکم نافذ اور فیصلہ عادلانہ۔ بندے پر اللہ کا حکم نافذ اور اس کے سلسلے میں فیصلہ عادلانہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اسے یوں تعبیر کیا ہے، مَاذَ فِي حُکْمِکَ عَدْلَ فِی قَضَائِکَ۔ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم و جابر ہے، کہ اللہ احکم الحاکمین نے تو ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس قول عدل فی قضائک میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اور اس طرح اس قول میں گناہ کا اثر اور عقوبت بھی داخل ہے۔ بندہ گناہ کرے، اس کا فیصلہ بعض گہری حکمتوں اور اسرار کے باعث ہوتا ہے، اور کبھی اس میں بڑے مصالح ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ شکوہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں،
عدم رضا یوں ہوتی ہے کہ مرغوب و محبوب چیز نہ مل سکے، یا اس لیے کہ ناپسندیدہ چیز لاحق ہو جائے۔ اب اگر آدمی کو یقین ہو کہ جو چھوٹ گیا وہ ملنے والا نہ تھا، اور جو مصیبت لاحق ہوئی وہ ٹلنے والی نہ تھی، تو اس کے بعد شکوہ و شکایت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس شکوہ سے سوائے نفع بخش چیزوں کے چھوٹنے اور نقصان رضا چیز کے ملنے کے کچھ حاصل نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہیں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ سب لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں سب طے ہو گیا ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ رضا بالقضاء میں سلامتی ہے۔ رضامندی سے سلامتی کا باب کھلتا ہے، اس سے دل صاف اور گمراہی اور تنگی سے پاک ہوتا ہے۔ عذاب سے وہی محفوظ رہے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی جو شک و شبہ، شرک اور تلبیس ابلیس اور اس کے نمائندوں کے شر سے محفوظ ہوگا۔ ٹال مٹول اور وعدہ و وعید جس کی عادت نہ ہوگی، جس دل میں صرف اللہ ہوگا، فرمایا کہہ دو کہ اللہ ہے، پھر ان کو فضول گوئی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 91۔ شکوہ اور عدم رضا سے دل کی سلامتی ختم ہو جائے گی۔ بندہ جتنا زیادہ رضامند ہوگا اتنا ہی اس کا دل صاف ہوگا، کیونکہ تقدیر پر راضی نہ ہونے سے خبث، گمراہی اور تنگی جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور رضا سے سلامت قلب، نیکی و خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ ناراضگی کا ایک ثمرہ حسد بھی ہے۔ رضا ایک شجرہ طیبہ ہے جس کو اخلاص کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور جو توحید کے باغ میں پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی اصل ایمان ہے، اور اس کی ڈالیاں اعمال صالحہ ہیں۔ اس کا پھل میٹھا ہے، اس کی حلاوت پکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کو رب مان کر راضی رہے، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر پوری طرح راضی ہوا، اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ شکوہ تقدیر شک کا دروازہ ہے۔ شکوہ کرنے سے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قضاء و قدر، حکمت اور علم کے بارے میں شک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اکثر شاکی کے دل میں شکوک و شبہات راستہ بنا لیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس سے بہت کم بچ پاتا ہے۔ اگر وہ گہرائی سے غور و فکر کرے تو معلوم ہو کہ رضا اور یقین دونوں بھائی ہیں، شک اور شکوہ دونوں حلیف ہیں۔ اس سے اس حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے جو ترمذی نے روایت کی ہے، کوشش کرو یقین و رضا کے ساتھ عمل کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو رضا کی جگہ صبر ہو، صبر میں خیر کثیر ہے۔ تقدیر کے شاکی اندر سے کھولتے ہیں، اگرچہ اس کا اظہار نہ کرتے ہوں۔ ان کے پاس بہت سے اشکالات اور سوالات ہوتے ہیں، اور جن کی دلچسپی ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں اور چون و چرا میں ہوتی ہے۔ رضا غنا اور امن ہے۔ جس کا دل رضا بالقضاء سے معمور ہوگا، اللہ اس کے سینے کو غنا، امن اور قناعت سے بھر دے گا، اس کے دل کو اپنی محبت، انابت اور توکل کے لیے خالص کر دے گا، اور جس کا دل رضا سے خالی ہوگا اس کے دل میں سعادت اور فلاح کے مغائر امور ہوں گے۔ یعنی رضا سے دل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے اور عدم رضا سے اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ جو شاکی ہوا اور راضی نہ ہوا اس کو کوئی امن چین نہ ملے گا، اضطراب کا شکار رہے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کی روزی ناقص اور حصہ کم ہے، اس کو آسائش کم ہے، مصائب بہت زیادہ ہیں، وہ سمجھے گا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ کا مستحق ہے، وہ مرتبے والا اور بڑا ہے، لیکن اللہ نے
اس کو کم کر دیا ہے، محروم رکھا ہے اور مبتلا مصیبت کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ کیسے وہ مطمئن ہوگا، کیسے راحت پائے گا اور کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں، انہوں نے اس کی خوشنودی نہیں چاہی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 28۔ رضا کا ثمرہ شکر ہے، رضا کا نتیجہ شکر ہے جو ایمان کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے، بلکہ وہی ایمان کی حقیقت ہے، کیونکہ تمام منزلوں کی انتہا مولا تعالی کا شکر ہے، جو آدمی اپنی صلاحیتوں پر نیز اللہ کے احکام، اس کی صنعت اور تدبیر اور اخذ و عطا پر راضی نہ ہو، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ شکر گزار کا دل سب سے زیادہ مطمئن، خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ شکوہ کا ثمرہ کفر ہے، شکوہ و ناراضگی کا نتیجہ کفر ہے۔ نعمتوں کا کفر پہلے ہوتا ہے جو منعم کے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بندہ تمام حالات میں اپنے رب سے راضی رہے گا تو شکر گزار بھی ہوگا، لیکن جب رضا نہ پائی جائے تو شکر گزار بھی نہ ہوگا، کافروں کے راستے پر چل پڑے گا۔ عقیدے میں بگاڑ اور مذہب میں فساد یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ بہت سے بندے خدا بننا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ سے آگے بڑھنا اور اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1۔ ناراضگی شیطان کی شکار گاہ ہے۔ زیادہ تر شیطان کا نوالہ تر آدمی اس وقت بن جاتا ہے جب ناراضگی اور خواہشات غالب ہوں، خاص طور پر جب انسان اللہ سے زیادہ شاکی ہوتا ہے تو منہ سے وہ باتیں کہہ ڈالتا ہے جن سے رب تعالی ناراض ہو، اس کی مرضی کے خلاف ارادہ کرتا اور عمل کر گزرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر فرمایا، یحزن القلب وتدمع العین ولا نقول الا بما یرضی ربنا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی موت ان چیزوں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کا شاکی بنا دے اور وہ منہ سے وہ کچھ نکال بیٹھے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اگر آدمی کسی ناپسند وقوعہ پر 3 امور پر دھیان دے تو اس کی مصیبت کم ہو جائے گی۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی حکمت سمجھے، اور یہ کہ بندوں کے فائدے اور مصلحت کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آزمائش کا بدلہ اجر عظیم کی صورت میں ملے گا اور اپنا وہم دور ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تقدیر اور حکم دینا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام صرف ماننا اور اطاعت کرنا ہے، چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ کیا تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ شعر ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ رضامندی سے ہوائے نفس ختم ہوتی ہے۔ جس میں خوئے رضا ہوتی ہے اس کی خواہشات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ ایک دل میں اللہ کی اطاعت اور خواہش کی پیروی جمع نہیں ہوتی۔ اگر اس میں تھوڑی یہ اور تھوڑی وہ ہو تو دونوں میں جو غالب ہوگی دل اسی کا ہوگا۔ بقول شاعر، ہمارے حاسد کی بات سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہو تو ہمارے زخم میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ آپ کی خوشی چاہیے۔ میرے رب، میں تیری طرف جلدی سے اس لیے آیا کہ تیری خوشنودی حاصل ہو۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 84۔ وقفہ، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں شدت میں یاد رکھے گا۔ اور یہ ایک حدیث ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس سے محبت کرو، اس کی بے شمار نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرو، اس کے کڑے اور تلخ فیصلوں پر صبر کرو، اور خوشحالی میں بلاؤں کے نزول سے پہلے ہی اخلاص کے ساتھ اس کی پناہ لو۔ امن و سکون، صحت اور عافیت اور لمبی عمر میں زیادہ سے زیادہ طاعت کرو۔ انفاق کے ذریعے اس کا قرب چاہو، یہاں تک کہ یہ چیزیں آپ کی شناخت بن جائیں، تب وہ آپ کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے گا، ہر تنگی سے آسانی دے گا، ہر مشکل میں راستہ پیدا کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بندے اور رب کے مابین ایک قلبی اور خاص معرفت ہو، اس طرح کہ بندہ ہمیشہ اسے اپنے پاس پائے، خلوت میں اس سے دل لگائے، اس کا ذکر کرے، اس سے دعا و مناجات کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس سے غنا چاہے۔ بندہ ہمیشہ ہی شدائد و مشقتوں میں رہتا ہے، دنیا کی تکلیفیں، برزخ و حشر کے مسائل سبھی سے سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا اگر بندہ اور رب کے بیچ تعلق خاص ہوگا تو اس کا رب ان تمام پریشانیوں میں اس کو کافی ہوگا۔